أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے سبق کا آغاز سورہ نساء رکو نمبر 11 سے ہے۔ سورہ نساء رکو نمبر 11 سے آج کے سبق کا آغاز ہے۔ 5واں پارہ ہے، نصف سے ایک رکو پہلے۔ پچھلے رکو میں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر فردن نکلو یا جمع ہو کر نکلو۔ اور کوئی ان میں سستی دکھاتا ہے، منافق وغیرہ سستی دکھاتے ہیں، اور کہا کہ یہ سستی کا موقع نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ ضعیف اور کمزور لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا سستی دکھانا، جہاد میں کمزوری دکھانا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ فوراً تمہیں جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ ایمان والے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، اور شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ جب تم میدان میں آؤ گے تو یہ سارے کے سارے یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، جیسے تمام غزوات کے اندر ہوا ہے۔ تو اس لیے تمہیں ڈٹ کر لڑنا چاہیے اور ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ رکو نمبر 11 میں بھی جہاد ہی کا تذکرہ ہے۔ بعد مسلمان مکے کے اندر تھے، اور جب کفار نے ظلم و ستم کی حد کر دی تو کچھ لوگوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے جہاد کی اجازت مانگی کہ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ لیکن مدینہ میں جب جہاد کا حکم آیا، اب وہاں کمزوری دکھا رہے ہیں، خوف طاری ہو گیا۔ کمزور اور ضعیف درجے کے جو مسلمان تھے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ان کا تذکرہ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ مکے کے اندر ہاتھوں کو روک کر رکھو، انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، ہتھیار نہیں اٹھانے، اور دشمن سے لڑنا نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا ان پر قتال، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ، اسی وقت ایک گروہ ان میں سے وہ لوگوں سے ڈرنے لگے کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ ایسا خوف طاری ہو گیا ان پر دشمن کا، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ او اشد خشیہ، بلکہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وقالوا ربنا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، آپ نے ہم پر قتال کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی ہمیں ایک تھوڑی مدت تک اور مہلت دیتے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، کب تک زندہ رہو گے؟ اور کچھ دن رہ بھی گئے تو کیا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور کہا کہ تھوڑے دن اگر زندہ رہ بھی گئے تو موت تو بالآخر آنی ہی آنی ہے۔ تو ایسی موت کیوں نہ آ جائے جو گویا کہ جس کے اوپر جو وہ جو قابل رشک ہو اور جس پر رشک کیا جائے۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، یہ مت سمجھو کہ ہم جہاد میں جائیں گے تو موت آئے گی۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم کیا ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ بروج برج کی جمع ہے، مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوگے تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اگر انہیں کوئی تکلیف کوئی اچھائی پہنچ جاتی يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو یہ کافر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر کوئی تکلیف ان کو پہنچتی يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ تو کہتے یہ آپ کی طرف سے ہے. حضور کے بارے میں کہتے ہیں یہ کفار کی عادت ہے، یہ ہمیشہ ایمان والوں کو یعنی کہ باعث نحوست سمجھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بھی کہا گیا کہ یہ نحوست آپ کی ہے. سورہ یاسین میں 3 اللہ والوں کا تذکرہ ہے. وہ ایک بستی میں گئے، ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے بستی والوں نے کیا کہا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر بھی ان کافروں کی یہ حالت تھی. کوئی اچھی حالت آتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی تکلیف آ جاتی تو حضور سے کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے سب حالت اللہ کی طرف سے ہے. سختی ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، راحت ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ پس کیا ہو گیا ان لوگوں کو لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا قریب نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں. لا یکادون نہیں قریب، یفقہون سمجھ سکیں، حدیثاً بات کو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ مومن کی فطرت یہ ہونی چاہیے جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئات جب کوئی برائی پہنچے تو یہ کہو کہ تمہاری طرف سے ہے. تمہارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف تم پر آئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سزا آئی ہے، تو تکلیف آئے، برائی آئے تو اس کو اپنے عمل کی طرف منسوب کرو. میرے کسی عمل کی وجہ سے آئی ہے، اور جب اچھائی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کرو. ما اصابک من حسنۃ جو تمہیں پہنچے اچھائی تو کہو اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئات اور جو تمہیں برائی پہنچے تو کہو تمہارے نفس کی، تمہاری ذات کی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں یا آپ کے آنے کے بعد لوگوں پر مصیبتیں آئیں. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا اور آپ کے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّىٰ اور جس نے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو مسلمان کرا کے چھوڑیں. ہم نے مان لیا، اطاعت کی ہم نے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب وہ اب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں. طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ان میں ایک گروہ کو مشورے کرتا ہے. بیّتا بیّت یبیت رات کو گفتگو کرنا، رات کو باتیں کرنا اور رات کو مشورے کرنا، رات کو سازشیں کرنا. فَإِذَا بَرَزُوا جب وہ نکلے من عندک آپ کے پاس سے، بیّتا مشورہ کرنا ایک طبقہ ان میں سے، غیر الذی اس کے علاوہ جو وہ آپ کہتے ہیں، جو آپ کہتے تھے، جو آپ سمجھاتے تھے اس کے خلاف مشورہ کرتے تھے. ایک گروہ ان میں سے اس کے خلاف مشورہ کرتے تھے. واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، جو وہ سازش کرتے ہیں. فاعرض عنہم پس آپ ان سے کیا کریں، آپ ان سے درگزر کریں. وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کریں. وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز. افلا یتدبرون القرآن کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر غور و فکر کرنا. ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ کلام کسی اور کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے ہیں، بہت اختلاف پاتے ہیں. یہاں تو اصول و ضابطے ایسے بیان کیے ہیں جو ہر زمانے کے اعتبار سے وہ کہ حق اور سچ اور کے موافق. اگر کلام اللہ کا نہ ہو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کا کلام ہوتا ہے اس میں کبھی جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، اس میں کبھی آدمی سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اس میں کبھی آدمی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. یہ کلام ایسا ہے حق اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اور جب آئے ان کے پاس کوئی خبر امن کی،
اویل خوف یا خوف کی اذاعوا بھی اس کو کیا کرتے ہیں پھیلا دیتے ہیں ولو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر اور اگر اس خبر کو کیا کرتے لوٹا دیتے رسول کی طرف و الی اولی الامر اور ان لوگوں کی طرف جو کیا ہیں جو صاحب اختیار ہیں اولی الامر ان کی طرف خبر کو لوٹا دیتے لعلمہ الذین اس کو سمجھ جاتے وہ لوگ یستنبطون منہم جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں یعنی کہ افواہیں مت پھیلاؤ سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلاؤ غیر حقیقی بات مت کہو جب کوئی بات سنو تو اس کو اہل علم کے سامنے پیش کرو فقہا کے سامنے پیش کرو علماء کے سامنے پیش کرو جو کیا کرتے ہیں مسائل کا استنباط کرتے ہیں یستنبطونہ مسائل نکالتے ہیں مسائل کا استنباط کرتے ہیں مسائل کی تحقیق کرتے ہیں ان کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ اس خبر کی حقیقت تک پہنچیں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور وہ نہ جب پاس پر آئے من کی کہ اس کو دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اگر اس کو لٹا دیتے اس مجتہد میں مراد ہے اس سے مسلمانوں کے حکمران جن کے ہاتھ کے اندر کوئی ملک کی باغ دوڑ ہے منصف اور عادل بادشاہ وہ بھی اس سے مراد ہے علماء کا طبقہ بھی اس سے مراد ہے تو یہ اس کو طرف منسوب کرتے لٹا دے اس خبر کو رسول کی طرف اور صاحب اختیار لوگوں کی طرف عالمہ الذین وہ اس خبر کو صحیح سمجھ جاتے ہیں یستنبطونہ منہم جو اس کی کیا کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان تم شیطان کی پیروی کرتے الا قلیلا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت شیطان کے پیروکار ہو جاتی فقاتل فی سبیل اللہ بس اللہ کے راستے میں قتال کیجئے لا تکلف الا نفسک آپ کو گویا کہ مکلف نہیں بنایا گیا مگر اپنی ذات کا وحرض المؤمنین اور ایمان والوں کو کیا کرتے رہیں ابھارتے رہیں ترغیب دیتے رہیں ابھارتے رہیں جہاد کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو کیا کر دے روک دے واللہ اشد بأسا اور اللہ پاک کیا ہیں سخت لڑائی والے وہ اشد تنکیلا اور سخت عذاب دینے والے ہیں لڑائی بھی اگر اللہ کی معیت میں لڑی جائے اس سے سخت لڑائی کوئی نہیں ہو سکتی جس طرف اللہ کی ذات ہوگی اللہ کی مدد ہوگی انہی کو فتح ملے گی اور انہی کا پلہ باری ہوگا واللہ اشد بأسا اللہ لڑائی کے اعتبار سے بھی کیا سخت ہے وہ اشد تنکیلا اور عذاب دینے کے اعتبار سے بھی سخت ہے من یشفع شفاعتا حسنتا جس آدمی نے کوئی اچھی سفارش کی یکن لہ نصیب منہا اس کو اس کے لیے بھی اس میں ثواب کا حصہ ہوگا کسی آدمی نے سفارش کی اچھی سفارش کی یعنی ایک آدمی مستحق تھا سفارش کا اس کی سفارش کر دی آگے اس کا کام ہو یا نہ ہو اس کو اجر و ثواب مل جائے گا ومن یشفع شفاعتا سیئتا اور جس نے کسی بری چیز کی سفارش کی یکن لہ کفل منہا اس برائی کے اندر برائی کے وبال میں اس کا بھی حصہ ہوگا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے نگہبان ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے حاجت مند آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ سفارش کرو اس کی سفارش کرو اس کی تم سفارش کرو گے تمہیں اجر مل جائے گا اور میں وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ چاہے گا جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا یہ نہیں کہ جو تم سفارش کرو گے تو میں وہی کروں گا میں تو وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا میری گفتگو میرا بولنا چالنا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا وما ينطق عن الهوى اپنی خواہش اور مرضی سے آپ بولتے بھی نہیں ہیں جب تک وہی نہ آئے لیکن تمہیں ثواب مل جائے گا کس کا سفارش کرنے کا سفارش کر دیا کرو تو ایک تو یہ ہے کہ سفارش میں جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق بھی ہو ایسا نہیں ہے کہ مستحق نہیں ہے سفارش کر دی اس کی اور اس کو جو ہے کسی اونچے منصب پر لگوا دیا جتنے بھی وہ غلطیاں اور کوتاہیاں کرے گا ان سب میں اس کا حصہ ہوگا ہاں اور دوسرے کہ سفارش ہوتی ہے بھائی کوئی حکم نہیں ہوتا آپ نے سفارش کی اگلا آدمی مختار ہے آپ کی بات مانے یا نہ مانے لیکن آپ اگر کہیں نہیں یہی کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ حکم دے رہے ہیں آپ جبر کر رہے ہیں زبردستی کر رہے ہیں
یہ تو گناہ ہے، وبال ہے کسی آدمی کو کسی فیصلے پر مجبور کر دینا یا اس سے ناراض ہو جانا، آپ نے میری سفارش نہیں مانی۔ ہاں، ایک صحابیہ تھی نا، وہ ایک صحابی کے نکاح کے اندر تھی، پہلے لونڈی تھی بعد میں آزاد ہو گئی۔ تو لونڈی جب آزاد ہو جاتی ہے نا تو اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے شوہر کے پاس رہے یا نہ رہے، ہاں اس کو اختیار ہوتا ہے شرعاً، جب تک لونڈی ہے تو رہے گی اس کے پاس، جب آزاد ہو گئی اب اس کو اختیار ہے چاہے رہے یا نہ رہے، چاہے بے شک اس کی بیوی ہو۔ تو اب وہ صحابی ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ جانا چاہ رہی تھی، وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ مغیث ان کا نام تھا، مدینہ کی گلیوں میں روتے روتے اپنی بیوی کی یاد میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور روتے تھے، کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسئلہ آیا تو حضور نے بھی فرمایا کہ بھئی تم نہ جاؤ اتنی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس صحابیہ نے پوچھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو آپ کا حکم سارا حکم پر، جان بھی قربان ہے آپ کے حکم پر، اور آپ مشورہ دے رہے ہیں تو میں آپ کے مشورے پر عمل نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ انہوں نے نہیں مانی حضور کی بات یہ مشورے میں آدمی مختار ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ نے نبی کا مشورہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ حضور ان سے ناراض ہوئے، نہ یہ فرمایا کہ تم نے گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی بات۔ ہاں مشورے میں آدمی مختار ہوتا ہے، کرے یا نہ کرے۔ آپ اگر اس سے کروا رہے ہیں تو مشورہ نہیں دے رہے، آپ حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر ناحق سفارش کرنا اس کا بھی بتا دیا کہ سفارش کا حقدار ہے تو آپ کو اجر ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جس نے کسی برے کام میں سفارش کی، يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا، اس برائی کے جتنے کام ہوں گے اور اس میں یہ شریک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تحیت کہتے ہیں دعا اور سلام، جب تمہیں کوئی سلام کرے، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے دعا کی صورت میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے سلام کی صورت میں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی کیا کرو بدلے میں دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھا، یا اور ردوها، یا وہی الفاظ دو رہا دو۔ آپ کو کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے اعلیٰ جواب ہے۔ اور وہی لٹا دو، وعلیکم السلام کہہ دو، ادنا درجہ یہ ہے۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ ایک آدمی نے سلام کیا، آپ کو آپ نے جواب نہیں دیا، بڑا گناہ ہے، اس کے آپ نے درگزر کر دیا۔ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا، آپ استنجا فرما رہے تھے تو وہ سلام کر کے چلا گیا، اور چلا گیا اتنا کیا کہ قریب تک وہ دیوار کی اوٹ میں ہو جاتا، دیوار سے پرے چلا جاتا۔ آپ فوراً فارغ ہوئے، آپ نے تیمم فرمایا اور تیمم فرما کے اس کے سلام کا جواب دیا اس کے سامنے ہوتے ہوتے۔ تو آپ حالانکہ ضرورت نہیں تھی تیمم کی، مگر آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ کی اللہ کا نام بغیر وضو کے بغیر پاکی کے نہیں لیتے تھے۔ تو سلام بھی کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا حضرت اللہ کو سلام کیسے کریں؟ کہا اللہ کو سلام نہ کرو، اللہ خود ہی سلام ہے، اللہ خود ہی سلام ہے، وہ خود سلامتی والا، اس کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلامتی کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، اس لیے کسی کافر کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کیا ہے، یہ جو بنگی ہیں، عیسائی ہیں، یہ بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو، رافضی ہیں یہ بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ریت چل پڑی ہے نا، تو کہا کہ اگر یہ سلام کریں تو وعلیکم تک کہو، بس اس سے آگے نہ کہو، وعلیکم تک کہہ دو، ان کو بھی کان میں آواز پہنچ جائے گی، تو آگے نہ کہو۔ یہ ایک مسلمان کے حق میں دعا ہے، السلام علیکم۔ ایک شخص آئے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، فرمایا 10 نے کیا۔ پھر ایک اور آگے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا کہ 20 نے کیا۔ پھر ایک اور آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نے کیا۔ اور مشکات شریف کی روایت میں ایک جگہ پر آتا ہے وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا 40 نے کیا، 40 نے کیا سلام کے اوپر۔ ہاں تو باقی یہ کہ برکات تک ہی ختم کر دے آدمی اچھا ہے۔ یہ
وہی جواب دے دو، یہ اس سے بہتر طریقہ ہے کہ احسن منہا، اس سے اچھا جواب دو یا وہی لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ حدیث بات کو کہتے ہیں، سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آگے ان منافقین کا تذکرہ ہے اگلے رکوع کے اندر کہ جو منافق غزوہ احد میں پیچھے ہو گئے تھے، 300 آدمی جو عین موقع کے اوپر وہ کہ الگ ہو گئے تھے، حضور علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے بارے میں مسلمانوں کو 2 طبقے ہو گئے، بعض نے کہا ان منافقوں سے لڑنا چاہیے اور بعض نے کہا کہ نہیں لڑنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں، تم کیا ہو گئے ہو؟ 2 گروہ ہو گئے، 2 طبقے ہو گئے منافقین کے بارے میں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو اللہ نے الٹا کر دیا بدعمالی کی وجہ سے، یا ان کو لٹا دیا۔ کہاں پر؟ کفر میں، اپنے کفر میں لوٹ کر چلے گئے۔ ظاہراً مسلمان تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے، جب یہ جہاد سے پیچھے بھاگے اور پیچھے ہٹے تو صراحتاً یہ کفر میں چلے گئے۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے لٹا دیا ان کو بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کہاں لٹا دیا؟ کفر کے اندر۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم اس کو راستہ دکھانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس سے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ ودوا لو تکفرون، وہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو جاتے؟ کافر ہو جاتے۔ کما کفروا، جیسے کہ وہ کافر ہو گئے۔ فتکونون سواء، تو تم اور وہ دونوں کیا ہو جاتے؟ برابر ہو جاتے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، بس ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، مسلمان ہو کر ہجرت نہ کریں، ایسے لوگوں سے دوستی مت لگاؤ۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک وہ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ کیا کریں؟ منہ موڑیں، روگردانی کریں۔ فخذوہم، پکڑو ان کو، وقتلوہم، قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو نہ تو کیا کرو؟ حمایتی بناؤ اور نہ مددگار، نہ کسی کو دوست بناؤ نہ مددگار۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ جو کیا ہیں؟ ملتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ ان تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں سینہ کیا ہو رہا ہو؟ تنگ ہو رہا ہو۔ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اور اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر تو تم ان سے قتال کرتے۔ فإن اعتزلوکم، اگر وہ تم سے کیا رہیں؟ کنارہ کش رہیں، الگ رہیں۔ فلم یقاتلوکم، تم سے قتال بھی نہ کریں۔ وألقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم ان کے خلاف کو کیا کرو؟ کوئی راستہ اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان کا معاہدہ ہے، ایسا ملنا جلنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تب بھی ان کو کچھ نہ کہو، اور یا ایسے لوگ ہیں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، تم سے لڑنے سے ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل نہیں چاہتا، ان سے بھی نہ لڑو، ان سے بھی کچھ نہ کہو۔ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر تم ان سے قتال کرتے، لیکن اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہے ہیں، نہ تم سے قتال کریں بلکہ الٹا تمہیں کیا کریں؟ صلح کا پیغام دیں، تو تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ستجدون آخرین ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں جو چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم، کہ تم ان سے امن میں رہو،
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور تم سے امن میں رہیں، يَأْمَنُوكُمْ وہ تم سے امن میں رہیں، کوئی خطرہ تم سے نہ ہو، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں ہوں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب بھی ان کو لوٹایا جائے کسی فتنے کی طرف، فتنے کی دعوت دی جائے تو اُرْكِسُوا فِيهَا وہ اس میں کیا ہو جاتے ہیں، اس میں الٹے گر جاتے ہیں، جیسے واللہ ارکسہم پیچھے آیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا، الٹا کر دیا، لوٹا دیا ان کو، تو وہ اس میں گویا کہ فتنے میں الٹے پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں فتنے کے اندر۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تم صلح کا پیغام بھی نہ دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو رو کر رکھیں، فَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا اور وہی لوگ ہیں ہم نے تمہیں ان کے اوپر کیا کر دیا، یعنی کہ صریح غلبہ دے دیا، صریح غلبہ دے دیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر غلطی سے، قتل خطا ہو گیا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ تو ایک غلام آزاد کرے، مؤمنۃ مومن، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ قتل خطا کی یہ سزا ہے، غلطی سے کسی آدمی نے کسی کو کیا کیا، پرندہ سمجھا، اس پر فائر مارا، وہ کسی انسان کو لگ گیا، یہ قتل خطا ہے، غلطی سے اس کو لگ گیا۔ یا جانور سمجھا، وہ تیر وغیرہ انسان کو لگ گیا، تو قتل خطا میں ایک غلام آزاد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ دیت ادا کرے، کس کو، مقتول کے وارثوں کو۔ الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ خیرات کر دیں، مگر یہ وہ کیا کر دیں، خیرات کر دیں، تمہیں کیا کر دیں، تمہیں یہ دیت معاف کر دیں، ان کو اختیار ہے دیت معاف کر دیں، تو الا ان یصدقوا یعنی دیت معاف کر دیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر وہ ایسی قوم میں سے جو تمہاری دشمن ہے وہ قوم اور اس میں سے ہے یہ، تو یہ قتل ہو گیا، تو کہا کہ وہ مومن مسلمان ہے، تو ایک غلام آزاد کریں، مومن غلام۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہاروں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو دیت ادا کریں اس مقتول کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ اور ایک مومن غلام آزاد کریں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ پس جو نہ پائے، یہ حیثیت نہ پائے، اتنی طاقت نہ پائے، تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جس نے کہ پہلے قتل خطا کا ذکر تھا، اب جان بوجھ کے کسی مومن کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم اس کی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ولعنہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، وأعد له عذابا عظیما اس کے لیے بہت بڑا کہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی کتنی سزائیں، فجزاؤہ جہنم 1، خالدن فیہا 2، وغضب اللہ 3، ولعنہ 4، وأعد له عذابا عظیما اس کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ 5 سزائیں ہیں مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہا کرو، لمن القی الیکم السلام کہ جو تمہیں میرے سلام کہے تم سے اور تم اس کو کیا تم مومن نہیں ہو، ایسا نہ کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ چاہے صحابہ کرام کسی علاقے کے اندر گئے تو وہاں مسلمان رہتے تھے، لیکن ان کو جو ہے نا یہ کہنا نہیں آتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں انہوں نے سلام کیا، یہ علامت تھی کہ یہ مسلمان ہیں، تو اس کے باوجود کہتے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو آپ نے غصے کا بھی اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس میں خالد بن ولید بھی تھے، حضور نے فرمایا کہ میں خالد بن ولید کے عمل سے کیا کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں نے نہ کہا نہ مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے گویا کہ بیت المال وغیرہ سے ان کی کیا کی، دیت ادا کی، ان کی تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا نہ کہو، لمن القا جو ملے آپ سے، الیکم السلام
جو تم سے ملے اور سلام کہے تو کہا کہ اس کو یہ نہ کہو تم مومن نہیں ہو۔ لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تمہاری نگاہ دنیاوی زندگی کے اوپر ہے، دنیا کے ساز و سامان کے اوپر ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ لڑیں گے مال غنیمت مل جائے گا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کے مال و متاع کو چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے غنیمتیں بہت ہیں، جب جاؤ کہ دنیا سے بہت غنیمت ملے گی۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، تم اس کو مار رہے ہو ان کو، تو تم بھی اسلام سے پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، پیچھے بیٹھنے والے جہاد سے پیچھے بیٹھنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی کس کے عذر کے، بغیر کسی معذوری کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں جانوں سے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پیچھے بیٹھنے والے ہمت نہیں لڑنے کی، اور ایک اللہ کے راستے میں جان و مالوں سے لڑ رہے ہیں، کہا یہ ہے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تقویت اور فضیلت عطا فرمائی اپنے مالوں سے اور جانوں سے، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر درجہ، ایک درجہ ان کا زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کی صورت میں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اپنے ملکہ کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حالت کے اندر تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، ہجرت نہیں کر سکے، بڑے کمزور تھے ہم۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے، اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے۔ فتحاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر وہ جو ضعیف اور کمزور ہیں، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وہ کوئی حیلہ نہیں جانتے، کوئی تدبیر نہیں جانتے ہجرت کی، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور نہ ان کو راستہ مل رہا ہے، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ، بس قریب ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے کہا کسی آدمی نے نیت کی، ہجرت سے پہلے مر گیا، اس کی ہجرت ثابت ہو گئی، ثواب مل گیا، اس لیے نیکی کی نیت کرنا، نہ کوئی پیسے لگتے ہیں نہ کچھ، نیت کر لے، ایک نیکی فوراً مل جائے گی، اور کر لے گا تو پھر 10 گنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، تو زمین میں بڑی گنجائش پائے گا، مراغمن، بڑی گنجائش پائے گا، کثیرا وسعہ، اور زمین کو بڑا کیا کہے گا، زیادہ اور وسعت طرح پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بیمار تھے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے مجھے نکالو، ہجرت کرنی ہی کرنی ہے۔ جو آدمی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اللہ اور رسول کی طرف، ثم یدرک الموت، اس کو موت آ جائے ہجرت سے پہلے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر کرو زمین میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں کیا کرو، قصر کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی مکلف نہیں بنایا۔ تو یہاں پر بھی سفر میں حرج لاحق ہو سکتی ہے، سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ السفر قطعۃ من العذاب، سفر جب عذاب کا کیا ہے، ٹکڑا ہے۔ تو کہا کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں قصر کرو، 4 رکعت والی نماز، ظہر، عصر، عشاء، اس کے فرض پڑھیں گے 2، 72 کلومیٹر یا 48 میل دور سفر کی نیت سے اپنے شہر سے نکلے گا تو مسافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی کراچی سے باہر جا رہا ہے سفر کے اندر، تو یہ اسٹیل مل سے نکل گیا، وہاں تقریباً یہ شہر ختم ہو جاتا ہے، اب یہ مسافر ہو گیا۔
اب یہ مسافر ہو گیا قصر نماز پڑھے گا، اور اگر مقیم کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اپنی پڑھے گا تو قصر کرے گا۔ فرض 2 رکعت، وتر 3 پڑھنے ہیں، اور مغرب کی نماز ویسے بھی 3 رکعت ہے۔ سنتیں اور نوافل موقع ہو تو پڑھے، موقع نہ ہو تو اس کی بھی معافی ہے۔ بہرحال تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے شدید دشمن ہیں۔ آگے صلاۃ الخوف اس کا تذکرہ۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ دشمن لڑ رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا تو 2 جماعتیں بنا دے۔ مسلمانوں کا جو امیر ہے 2 رکعتیں پڑھیں گے، اگر سفر میں ہے تو ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھا دے، پھر جماعت چلی جائے، پیچھے سے خود ہی چلی جائے، اور وہ جماعت آ جائے وہ 1 رکعت پڑھ لیں۔ اب دونوں جماعتوں کی 1 رکعت ہوگی، امام سلام پھیرے گا، دونوں کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی 1 رکعت پوری کریں گے۔ جیسے مدرک ہوتا ہے، مدرک وہ جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی رکعت رہ جائے نا، وہ ایسی پڑھتا ہے جیسے امام کے پیچھے ہوتا ہے، قرات نہیں کرنی، فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے، اس طرح نماز پوری کرنی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب ان کے اندر آپ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کی نماز قائم کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت کھڑی ہو آپ کے ساتھ ان میں سے، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ لے کر کھڑے۔ نماز کے اندر بھی اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے۔ وَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں گے، نہیں 1 رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ کہ اپنے پیچھے چلے جائیں، اپنے پیچھے چلے جائیں۔ اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور وہ جماعت آ جائے دوسری، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لیکن نماز کے اندر بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لے کر کھڑے ہوں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی آرزو یہ ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم کسی طرح غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، اپنے ساز و سامان سے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تم یک بارگی کیا کر دیں، حملہ کر دیں اچانک۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ بارش سے اسلحہ خراب ہو جائے گا، بارش ہو رہی ہے نا، اسلحہ یہ خراب ہو جائے گا، تو او کنتم مرضى، یا تم کیا ہو، بیمار ہو، اٹھا نہیں سکتے، تو ان تضعوا اسلحتکم، تم اپنے اس اسلحہ کا کر دو، اتار کر رکھ دو۔ وخذوا حذرکم، لیکن بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، قیاما، کھڑے کھڑے، قعودا، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم، لیٹے لیٹے۔ فاذا اطمأننتم، جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو گیا، اطمینان حاصل ہو جائے، تو فاقیموا الصلاۃ، اب نماز کو قائم کرو جیسے کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر کیا کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ کتابا مقررہ موقوتا، وقت اور مقررہ وقت، کتابا موقوتا۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور کسی قوم کی تلاش میں سستی مت دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تکلیف پہنچ چکی جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام زخمی بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے، تو بڑے پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے یہ ہو گیا، تو فرمایا کہ بھائی کمزوری اور پست ہمتی مت دکھاؤ، اور تکلیف پہنچی تو ان کی تکلیف بھی یاد رکھو، آپ کو تکلیف پہنچی تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، تمہاری کیا ہے، ثواب کی امید ہے، اجر کی امید ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہاں بھی ایک واقعہ ہے۔ طعمہ بن عبیرق ایک شخص تھا جو منافق تھا، یہ کچا مسلمان تھا، اس نے اپنے قریبی ساتھی سعد بن نعمان، یہ گویا کہ قتادہ بن نعمان، ایک صحابی کو زرہ چوری کر لی، زرہ چوری کر کے اس نے جا کر کیا کر دیا، اس نے جا کر ایک یہودی گھر رکھوا دی، تاکہ جب بات کھلے گی تو چوری کا الزام اس پر لگے گا، مجھ پر نہیں لگے گا۔ ایسا ہی ہوا، جب اس نے کہا، ان کے پڑوسی نے، تو طعمہ بن عبیرق کی پڑوسی نے کہا کہ میری گویا کہ کیا ہے، زرہ گم ہو گئی ہے، تو تحقیق ہوئی تو اس کے گھر سے نکلی جو کہ یہودی کا گھر تھا۔ ہر کوئی آدمی سمجھے گا کہ بھائی کسی نے چوری کی، جب سامان اس سے برآمد ہوا ہے تو یہی چور ہوگا۔ ایک آدمی نے جو قتل کیا تو اعلی قتل برآمد ہو گیا، جس سے اسی کو قاتل کہا جائے گا۔
جسے اعلی قطر برآمد ہوا. اب سامان وہاں سے برآمد ہوا تو آپ علیہ السلام غیب نہیں جانتے، آپ کی بھی رجحان ادھر ہی ہو گیا. وہ یہودی کیا ہے؟ چور ہے. یہ چور نہیں ہے. تو قوم کے لوگ آگے اس کو بچانے کے لیے کہ اس پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ خائن لوگوں کا ساتھ نہ دیں. وہ خائن ہیں، وہ چور ہیں. چور وہ ہے یہ توما، یہ چور ہے، وہ یہودی چور نہیں ہے. اس کا تذکرہ ہو رہا. تو نبی بھی غیب نہیں جانتے نا. نبی کا غیب کا اگر حضور کو پتہ ہوتا غیب کا تو کیوں کہتے کہ اس نے چوری کی ہے؟ حقیقت کھل گئی. بہرحال انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ٹھیک لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جیسے اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑالو مت بنے، جھگڑنے والا نہ بنے. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجئے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل، مت جھگڑیں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے یخدعون انفسهم، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے گناہگار کو. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپ رہے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے. لوگوں سے آپ چھپ رہے ہیں کہ ہم چور نہ بن جائیں، اور اللہ سے نہیں چھپتے. وَهُوَ مَعَكُمْ، حالانکہ وہ معاہم، وہ ان کے ساتھ ہے. وَإِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو کیا کر رہے تھے؟ مشورے کر رہے تھے. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں کا جو کہ پسندیدہ باتیں نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرنے والا ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. دوسرے لوگوں کی طرف سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا تم نے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت، آج لڑ جھگڑ کے تم نے کیا کرے؟ اس کو چھڑا لیا، پھر تمہاری ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا قیامت میں؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر کیا ہوگا؟ کارساز ہوگا. ومن یعمل سوءا، اور جس نے برائی کی، او یظلم نفسہ، یا اپنے وہ ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر توبہ کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. بیت اللہ کے اوپر جو نا غلاف ہے، تو اس غلاف کے اوپر کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ آیت بھی اس غلاف کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. بڑی عجیب آیت ہے معنی مفہوم کے اعتبار سے، کہ انسان کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسہ، جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ، جس سے کوئی غلطی ہو گئی، او اثما، یہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا. ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس نے کسی بری آدمی پر کیا لگا دی؟ تہمت لگا دی. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے بہت برا بوجھ اٹھایا، بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے بڑا بوجھ اٹھا لیا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، ایک گروہ ان میں سے نیت کر چکا تھا آپ کو بہکانے کی، آپ کو بہکا دے، بھٹکا دے، اور آپ بھی اس کو چور کہہ دیں جو جس نے چوری نہیں کی. تو ایک فریق ان میں سے تہیہ کر چکا تھا کہ آپ ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گویا کہ نہیں بہکاتے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وکان اللہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. دیکھو کتنے کمالات آپ علیہ السلام کے اندر تھے اور ہوں گے، لیکن اللہ نے ذکر کس کا فرمایا؟ علم و حکمت کا. اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، اور کہا کہ یہ بھی یعنی معلم کا معلوم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. دیکھو نبی کو غیب دان کیسے کہیں؟ اللہ پاک کرے آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے بتایا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی. کانا پھوسی کرنا، نجوا، اور خاص کر مجلس میں، یہ بہت بری عادت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں، 2 آدمی کانا پھوسی نہ کریں، تیسرا آدمی پریشان ہو جائے گا میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں. اور ویسے بھی کانا پھوسی کرنا مجلس میں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف.
ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، منافق وغیرہ، الا من امر بصدقۃ، مگر کیا کرے صدقے کا حکم دے، اور معروف نیکی کا حکم دے، اور اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کی بات کرے، یہ اچھی ہے، اس میں سرگوشیاں کرو۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جس نے کوئی کہ ایسا کیا، ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہوئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ سرگوشی اچھی کی، نیکی کی بات کی۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور جو کوئی آدمی مخالفت کرے رسول کی، مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی۔ یہ اجماع امت ہے، امت ایک جگہ جمع ہے کام کے اوپر، یہ اس سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ بھئی 2 4 6 10 20 لوگ غلط ہو سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں آدمی تو غلط نہیں ہو سکتے۔ تو کہا کہ مسلمانوں کی کیا کرو، اجتماعی جو جن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے وہ اختیار کرو۔ ہاں اجماع امت کے خلاف کوئی راستہ مت اختیار کرو، امت کا اجماع ہے ایک چیز کے اوپر، اور پھر آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے سامنے حق واضح ہو چکا، لہ الہدی، ہدایت کا واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راستہ اختیار کرے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، پھیر دیں گے، زیادہ جانے دے، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ بھی ہوں گے کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ سے کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور جا پڑا گمراہی کے اندر۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، تم صرف عورتوں کو پکارتے ہو۔ نائلہ بدھ کا نام ہے، اسی طرح منات، یہ بھی عربی کے اعتبار سے کیا ہے مؤنث کا جو لفظ ہے، تو لات یہ بھی مؤنث ہے، تو کہا کہ تم پوجا کر رہے ہو کس کی، عورتوں کی۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، تم پکارتے ہو عورتوں کو اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ نہیں پکارتے، یہ ان نافیہ ہے، اور نہیں پکارتے مگر کس کو، شیطان مردود کو۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وقال، اور کہنے لگا، لأتخذن من عبادک نصیبا، میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصے کو لے، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں آپ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے لوں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا، گمراہ کروں گا ایک طبقے کو، ولا اضلنہم، میں انہیں گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، میں ان کو کیا کروں گا، آرزویں دلاؤں گا، ولا آمرنہم، میں انہیں حکم دوں گا، فلیبتکن آذان الانعام، تو وہ چوپایوں کے کانوں کو چیریں گے، کانوں کو چیر دیتے تھے بتوں کے نام پر، ولا آمرنہم، میں انہیں حکم دوں گا، فلیغیرن خلق اللہ، تو وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں گے۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا، جس نے شیطان کو دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ کوئی کثری نقصان میں پڑ گیا۔ یعیدہم ویمنیہم، یعیدہم ویمنیہم، وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے گویا کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہا کریں گے۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا، وما اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے۔ قیلا، یہ بھی وہی قول سے، بات سے، حدیثہ۔ لیس بامانیکم، نہ تو اعتبار ہے تمہاری آرزوؤں کا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اعتبار ہے کس کا، اہل کتاب کی خواہشات کا۔
ان کا اعتبار نہیں ہے کہ جو تم خواہش کرو گے وہ دین بن جائے گا، نہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی برائی کی اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے نہیں پائے گا نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن ایمان کی حالت میں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو پھیرا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے کیا کر دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا اپنا چہرہ، فرمان بردار بن گیا اللہ تعالیٰ کا۔ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کو سپرد کر دیا، اللہ کا فرمان بردار بن گیا، وہ محسن و نیکی کرنے والا بھی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس نے ملت ابراہیمیہ کی پیروی کی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ چیز کو گھیرنے والا ہے۔ ویستفتونک فی النساء، لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجیے اللہ تمہیں مسئلہ بتاتا ہے عورتوں کے بارے میں، اللہ تمہیں مسئلہ بتا رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے کتاب میں سے، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا، مہر نہیں دیتے، یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تمہاری رغبت یہ ہے کہ تم ان سے کیا کرو، نکاح کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح کمزور بچے۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ یتیموں کے لیے کیا کرو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها، کسی عورت کو خوف اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزا سختی کا، او اعراضا یا منہ پھیرنے کا، عورت محسوس کر رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا کہیں اور دیکھ رہا ہے، کہیں اور جھانک رہا ہے، اور اس کا کسی اور سے تعلق قائم ہو رہا ہے، بیوی کی طرف توجہ کم دے رہا ہے، تو کہا کہ فلا جناح علیہما، ان میاں بیوی کو کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں بیٹھ کے کچھ صلح کر لیں، تھوڑی سی عورت نرمی دکھائے تو گھر آباد رہے، یہ کسی اور کی محبت میں آ کے گھر کو ویران نہ کر دے، تو بہتر یہ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ مثلا عورت اس کو یہ کہ میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں مگر یہ کہ مجھے طلاق نہ دو، یہ سے روگردانی نہ کرو، میں فلاں اپنا حق تمہیں معاف کر دیتی ہوں لیکن تم کیا کرو، تم جو ہے مجھ سے روگردانی نہ کرو۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، یہ عمر بھی تھی ان کی اور جسم بھی تھوڑا بھاری تھا، بیمار بھی رہتے تھے، آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا کہ ان کو طلاق دے دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے طلاق نہ دیں، میری باری عائشہ کو دے دیں یہ ہے صلح، کہ میں اپنی باری چھوڑ دیتی ہوں لیکن مجھے آپ اپنے نکاح میں ہی رکھیں۔ حضور نے اس بات کو قبول فرما لیا، نکاح میں بھی رہیں، اور یہ کہ ان کی باری عائشہ کو مل گئی۔ تو اور ازواج مطہرات کو اگر ایک دن ملتا تھا تو ان کو 2 دن ملتے تھے، ایک اپنی باری کا اور ایک سودا کی باری کا، تو وہ تو خیر اس میں حکمتیں ہیں بہت۔ ایک عمومی مسئلہ بیان کیا عام لوگوں کے بارے میں، شوہر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ اور اس نے تاکنا جھانکنا شروع کر دیا اور اس کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو اب کہتے ہیں کہ اس عورت کو چاہیے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرے، تھوڑا سا اپنا حق معاف کر دے لیکن صلح کر لے، گھر برباد نہ ہو۔ اگر کسی عورت کو خوف اپنے شوہر کی طرف سے سختی کا اور اعراضاً یا کیا کرنے کا، روگردانی کرنے کا، بیوی کو اگنور کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کچھ صلح کر لیں، وہ صلح خیر، اور صلح اچھی چیز ہے، وہ احضرت الانفس الشح، اور دلوں میں بخل تو پہلے سے موجود ہے، شح کہتے ہیں بخل کو، مال کس کو نہیں اچھا لگتا، دولت کس کو نہیں اچھی لگتی، تو یہ کہہ دے کہ چلو مجھے تم خرچہ نہ دیا کرو، یہ خرچہ کم دے دو، میرا خرچہ کم کر دو، کوئی بات نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، مہر معاف کرے تو بھی اس کو مال مل گیا، خرچہ اپنا کم کر دے یہ بھی اس کو مال مل گیا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ کتنی عورتیں آج ایسی ہیں جنہوں نے شوہر سے شادی کس لیے کی، بھئی ہم خرچہ خود اٹھائیں گے، نکاح کر لو بس، وہ گھروں میں کام کرتے ہیں، ماسیاں ہیں وہ کام کرتی ہیں، کچھ بھی کرتی ہیں، تو وہ اپنا خرچہ خود اٹھا لیتے ہیں، تو شوہر پر کوئی بوجھ نہیں، کہتے ٹھیک ہے ہمیں کیا ہے، تم خرچہ خود اٹھا رہی ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے صلح
کہ کسی سے نکاح کر لینا اور کسی سے عورت کے اوپر ایک مرد جو ہے نا، یہ پیچھے بھی آیا کہ یہ مرد نگران ہے، عورت کو بھی سہارا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ سہارا ہو، گھر کے اندر ایک مرد ہونا چاہیے، ایک مرد ہو سربراہی کے اندر، تو اس سے عورت کو سہارا ملتا ہے۔ تو کتنی عورتیں ایسی ہیں وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی 2 شادیاں؟ بولا ہاں شادیاں 2 ہیں۔ تو میں کہا خرچہ کیسے؟ بولا خرچہ خود اپنا وہ کر لیتی ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام، کوئی کسی نے سلائی کا کام کیا، کوئی ماسیاں بن گئی گھروں میں کام کر رہی ہیں، کوئی اور آج کل آن لائن کتنے کام ہو گئے عورتوں نے شروع کیے ہوئے خرید و فروخت کے، تو کہا کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر شوہر بھی خوش رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، تو صحیح ہے، پھر گھر چلتا رہتا ہے۔ تو ایک شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ بخل اور مال جو ہے نا، حرص، لالچ ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، تو کہیں بھی یہ اس پر دے دلا کے گھر کو آباد رکھے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح بھی کہتے ہیں کس کو؟ لالچ کو، بخل، لالچ، تو دلوں کے اندر بخل موجود ہے۔ اگر تم اچھائی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم سے ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا کہ تم عورتوں کے درمیان کیا کرو؟ انصاف کرو۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے کہ انصاف کرو عورتوں کے درمیان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر جو تمہیں کیا ہو؟ حرص ہو کہ میں کروں گا، لیکن نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایک طرف پورا مائل نہ ہو جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، دوسری کو ایسا چھوڑ دو جسے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ بیوی نہ آزاد، ایسا نہ کرو۔ پورا ٹھیک ہے تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم از کم ایسا بھی تو نہ کرو کہ بالکل اس کو تم نے معلقہ کر دیا، بیچ میں لٹکا دیا اس کو، ایسا نہیں کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر صلح کر لو تم، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، ہاں اگر کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے اور وہ جدائی اختیار کر لیں، یغنی اللہ کلن، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا، ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا۔ بھئی تمہارے لیے عورتیں بہت، عورت کے لیے مرد بہت، پھر علیحدگی اختیار کر لو۔ اگر یہ چیز ہے نا کل معلقہ، یہ کسی طریقے سے بھی حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ ہر ایک کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا اپنی وسعت میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے حکم دیا تھا، وصیت کا معنی وصیت کرنا، حکم دینا، ہم نے حکم دیا تھا اہل کتاب کو تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کیا کرو گے؟ ناشکری کرو گے تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ غنی ہے، حمیداً، تعریف کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کسی اور قوم کو لے آئے۔ اگر تم اس کی بندگی نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے اور کسی اور قوم کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا بدلہ بھی۔ دنیا بھی اگر چاہیے اللہ سے ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی چاہیے تو اللہ سے ملے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ انصاف کرنا پڑے اپنی جانوں سے یا والدین سے اور رشتہ داروں سے، یعنی کہ کوئی چیز تمہیں انصاف میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بھائی ہے، نہ، انصاف کی بات کرو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اللہ کے گواہ بن کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف پر قائم رہو۔
اگرچہ اس انصاف کا اثر تم پر پڑے یا والدین پر پڑے یا رشتہ داروں پر پڑے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی رشتہ دار تمہارا غنی ہے یا فقیر ہے فاللہ اولی بہما، تو اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یہ بے انصافی کر کے خیر خواہی نہ کرو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے سے۔ انصاف وہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ خواہشات کی پیروی کرو گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر وہ کیا کریں، منہ موڑیں یا اعراض کریں تو اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر۔ ایمان والو ایمان لاؤ، عجیب بات ہے، دو باتیں ہیں، ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ ایمانیات پہ عمل کرو۔ مومن تو ہو تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مومن تو ہوگے، لیکن ایمان لاؤ کا مطلب یہ کہ ایمانیات پر عمل کرو، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اے ایمان لاؤ، ایمان والے ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جس نے انکار کیا اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گویا کہ دور جا پڑا، گمراہ ہو کر بہت دور جا پڑا، یا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھتے رہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو ہدایت دے گا۔ بشر المنافقین، بشارت دے دو منافقوں کو بھی، ان لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو لوگ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ ایبتغون عندہم العزت، کافروں کو بس عزت تلاش کر رہے ہو، وہاں تم عزت تلاش کر رہے ہو۔ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہو جاؤ اللہ عزت دے دے گا۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اور اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں حکم نازل کر چکا ہے پہلے، ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ ایسی جگہ پر ایسے لوگوں سے، ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ جہاں پر کتاب اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا استہزاء کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں کیا ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، یعنی کہ اللہ، دین، شریعت، نبی، یہ موضوع سے نکل جائیں، کوئی اور موضوع اختیار کر لیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر نہیں اٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں ہیں، الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو تمہارے انتظار میں ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں فتح حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے، قالوا، کیا کہتے ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو جائے جنگ کے اندر، قالوا الم نحوذ علیکم نستحوذ علیکم، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم گویا کہ ہم نے تم پر غلبہ نہیں حاصل کیا تھا، ہم نے تم پر غلبہ نہیں حاصل کیا تھا، وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا ایمان والوں سے، کافروں سے کہتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنایا، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ایمان والوں پر مسلط نہیں ہونے دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وهو خادعهم، اور اللہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا، دھوکے والا سلوک کرے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، سست کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ کیا ہیں، حیران ہیں، مذبذبین حیران ہیں، سرگردان ہیں، بین ذالک، بیچ میں ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ تو اس طرف، ولا ہا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف،
منافقوں کی حالت، نہ ادھر نہ ادھر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان تجعلوا للہ علیکم، تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی صریح سند تمہیں دے دے۔ اتریدون ان تجعلوا، صریح حجت اپنے اوپر قائم کرنا چاہتے ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ تم بنا لو اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینہ، صریح دلیل، صریح ہوا کہ دلیل اپنے خلاف قائم کرنا چاہتے ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑا، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خاص کیا، اللہ کے لیے اپنے دین کو خاص کیا۔ فاولئک مع المؤمنین، تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے گا اگر تم کیا کرو، شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ ہے قدردان، اللہ قدردان ہے، علیماً جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہا کہ بری بات کا اظہار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہر، اونچی آواز سے ظاہر کرنا، اونچا بولنا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات کا اظہار کرنا پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پر کیا ہوا ہو، ظلم ہوا ہو، کسی نے ظلم کیا کسی کے اوپر تو کہے مجھ پر ظلم کیا، اس سے بدلہ لینے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے برائی کا تذکرہ نہ کرو۔ وقان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم بھلائی کو کیا کرو، ظاہر کرو، او تخفو، یا چھپا لو، او تعفو عن سوء، یا تم کو کسی برائی کے بدلے میں معاف کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا قدردان ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ ویقولون نؤمن ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور اس کے بیچ بیچ میں وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ سچے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ یعنی کافر ہیں حقا، یعنی کہ یقینی طور پر، حق طور پر، واضح طور پر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انبیاء کے درمیان کوئی نے تفریق نہیں کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کے اجر دے گا، ان کے بدلے دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، یہودی آپ سے مطالبہ کرنے لگے آپ ان کے اوپر کتاب اتاریں، ایک بارگی آسمان سے، کتاب من السماء، کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام پر، دوسرے انبیاء پر ساری کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی، قرآن بھی آپ ایک ساتھ نازل کر کے دکھا دیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اور موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑے سوال کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، کہنے لگے ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے کیا کر لیا، پکڑ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچے کو معبود بنا لیا واضح نشانیاں آنے کے بعد۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو ان کے وعدے کے مطابق۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا، اور یہ کہنا، لا تعدوا في السبت، کہ وہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں۔ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ہم ان سے پکا وعدہ لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، بس انہوں نے وعدہ کا کر دیا، توڑ دیا۔ وكفرهم بآيات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وقتلهم الانبیاء، انبیاء کو حق قتل کیا۔
بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف، اور ہمارے کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ایسی بات نہیں بلکہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس بہت کم ایمان لاتے ہیں، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور اسی طرح ان کا کفر کرنا اور ان کا مریم پر کیا لگانا، بہتان لگانا، وقولہم انا قتل المسیح، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ان کو سولی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے مشابہت پیدا کر دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں وہ بھی گویا کہ ابھی شک کے اندر ہیں، لفی شک منہ، اس کی طرف سے شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، مگر وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی کہ پتہ ہی نہیں ان کو، ایک گمان کے تحت چل رہے ہیں، پھانسی دے رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنا بندہ غائب ہو گیا، تشبیہ شبہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے بندے کو مار دیا، وما قتلوہ یقینا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ بلکہ اٹھا لے گا ان کو اپنے پاس، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ حکمت زبردست حکمت والا ہے، لیکن الراسخون حکمت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بھی بعض ایسے ہیں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں کو ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی طیبات، پاکیزہ چیزیں، وحلت لهم، جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے حلال چیزیں حرام کر دیں، واخذہم الربا، اور ان کو سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے ناحق مال کھانے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے اندر کیا ہے رسوخ رکھنے والے ہیں، علم کے اندر ماہر ہیں، مِنْهُمْ ان میں سے، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور مومن جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وَالْمُؤْمِنُونَ باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم عنقریب ان کو بہت بڑا ثواب دیں گے، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور بہت سے انبیاء کی طرف ان کے بعد، واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل کی طرف، اسحاق اور یعقوب اور اسباط ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام، سب پر ہم نے وحی بھیجی، وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور دی، رسلا قد قصصناہم علیک، کچھ پیغمبر ایسے ہیں، ورسلا قد قصصناہم علیک، 27 یا 25 انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بہت سارے انبیاء ہیں، تو کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور اس سے پہلے ورسول لم نقصصهم علیک، اور بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، رسولا مبشرین، رسول جو بشارت دینے والے ہیں، منذرین ڈرانے والے ہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے سامنے انبیاء کے آنے کے بعد، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں سمجھایا گیا، نہیں بتایا گیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے اتارا آپ پر، انزلہ بعلمہ، اس کو اتارا اپنے علم کے موافق، والملائکۃ یشهدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، ان الذین کفروا وظلموا، جس نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم، اور نہ ان کو ہدایت دے گا، طریقاً راستے کی، الا طریق جہنم، ہاں
جہنم کے راستے پر چلیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس رسول آئے ہیں حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس ایمان لے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ایک طرف تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا، اور دوسری طرف کہتے ہیں ولد الزنا، ایک یعنی کہ غلو میں آگے بڑھ گیا ادب کے اندر، اور دوسرے نے گویا کہ اتنی گویا کہ کمی کی طرف لے گیا کہ ولد الزنا کہہ دیا نبی کو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہو مگر یہ کہ وہ کیا ہے، حق ہے، سچ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول، اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح منہ، جس کو اللہ نے القاء کیا حضرت مریم کی طرف، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو تین خدا ہیں، اندہ خیر لکم، تین خداؤں سے باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، سبحانہ و پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیل، اللہ کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کوئی عار نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے کیا ہیں، بندے ہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور مقرب فرشتوں کو اس کی نہ ان کو عار ہے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے، وہ یستکبر، تکبر کرے، فسیحشرهم الیہ جمیعا، اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنا فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے کیا کیا، عار محسوس کیا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پاؤ گے اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق دلیل آ چکی تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم اتارا تم پر ایک نور چمکدار واضح۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، پر جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑا، فسیدخلہم فی رحمت منہ، اللہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت کے اندر، وفضل، اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کے۔ یستفتونک، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ کی لیے اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے کلالہ کے بارے میں، یعنی کہ وہ وارث، وہ آدمی جس کے اوپر نیچے کوئی وارث نہ ہو۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کلالہ جب مر جائے اس کا ایک ہی بیٹا ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور ایک ہی بہن ہو، تو فلا نصف ما ترک، تو آدھا ملے گا کس کو، بہن کو، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اور اسی طرح وراثت تقسیم ہوگی اگر اولاد بھی نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو دو کے لیے، دونوں کے لیے کیا، دو ثلث ہیں اس کے چھوڑے ہوئے میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اگر اس کے بہت بھائی بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو دو عورتوں کو برابر وراثت ملے گی۔ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے سامنے واضح کرتا ہے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے سورہ مائدہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، یہ حضور علیہ السلام کے آخری زمانے میں اتری، مدینہ کے اندر جب آخری زمانہ تھا آپ کا، اس میں یہ صورت اتری۔ اسلام تقریباً مکمل نافذ ہو چکا تھا اور ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان ادھر پکی پکائی روٹی آ جائے، انزل علینا مائدۃ من السماء، پکی پکائی روٹی آ جائے، ہمارے لیے ایک نشانی بن جائے اور ہمارے لیے کہ عید بن جائے، آپ دعا کریں اور ہمیں یقین آ جائے گا واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ دسترخوان اترا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر پھر کوئی ناشکری کرے گا یا کفر کرے گا نا،
تو فإنی أعذبہ عذابا، میں ایسا سخت عذاب دوں گا کہ جہان میں ایسا عذاب کس نے نہیں دیا ہوگا۔ تو اس دسترخوان کے اترنے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا، نافرمانی کی، ناشکری کی یا کفر کیا، تو تقریباً 40,000 یا 70,000 لوگ جو ہو گیا وہ سور بندر بنا دیے گئے، شکلیں مسخ ہو گئیں، اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کے اندر ایک تو حلال حرام کے احکامات اللہ نے بیان فرمائے، وضو تیمم کا ذکر بھی سورت کے اندر بھی ہے۔ یہودی میں جو خباثتیں اور شرارتیں اللہ نے وہ کھول کے اس گویا کہ سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح آدم کے 2 بیٹے حابیل قابیل، ان کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر جو عیسائی جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے ان کا تذکرہ، قسم کے احکامات بیان فرمائے، کچھ حج کے احکامات بیان فرمائے، احرام کی حالت میں کیا پابندیاں ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت جو اتری ہے قرآن پاک کی، الیوم اکملت لکم، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو یہ صورت مدینہ میں 3 موقعوں پر نازل ہوئی، کچھ حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے موقع پر، کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اس صورت کی تکمیل جو ہوئی ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ مدنی صورت ہے، احکامات بہت سارے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عہد کو پورا کیا کرو، عہد پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ چوپایوں کی حلت اور حرمت کے جو نا احکامات اس کے اندر ہیں، ابتدا میں بتا دیا تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہیں پڑھ کے سنایا جائے وہ حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید، شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ خشکی کا شکار وہ حرام ہے، تری کا شکار وہ جائز ہے احرام کیا، مچھلی شکار کرے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کو حلال مت کرو، اسلام کو جو شاعر ہیں ان کو حلال مت کرو، ان کی حرمت کو برقرار رکھو۔ ولا الشہر الحرام، اور شہر حرام کو بھی حلال مت کرو۔ ولا الہدی، ہدی وہ جانور جو لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے حج کے موقع پر قربان کرنے کے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ولا القلائد، اور نہ پٹے، قلادہ کی جمع قلائد، گلے میں پٹا ڈالتے تھے خاص قسم کا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ کفر کے باوجود اس جانور کو نہیں چھیڑتا تھا، اور آج کل لوٹ مار دیکھو کیسے پڑی ہوئی ہے، اس قربانی کے جانور کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، جبکہ کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، مسلمان نہیں تھے سب، مگر کہتے تھے یہ ہدی کا جانور ہے، اس کی عزت کرتے تھے۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور کہا کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے نا کسی ناجائز کام کے ارادے سے مت جاؤ۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ حج یا عمرے سے، فاصطادوا، پھر کیا کرو، شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے، تمہیں اس بات پر کسی قوم کی دشمنی نہ ابھارے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ وہ تمہیں روکیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ کہا کہ دیکھو دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دشمنی کے اندر تم گویا کہ حرم بیت اللہ مکہ مکرمہ اس کی حرمت داؤ پہ مت لگاؤ۔ تم روکو تم ان کو مسجد حرام سے زیادتی کرنے سے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی پر اور تقوی پر۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی پر تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم، حرام ہے تم پر، المیتہ مردار، والدم خون، لحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گا، حلال جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا حرام ہو جائے گا۔ والمنخنقہ، گلا گھونٹ کے مار دیا کسی کو، جانور کو ہوتا تھا اس وقت، گلا گھونٹ کے مار دیا، یہ چونکہ اس کا سارا خون اندر ہی رہ گیا۔ والموقوذہ، چوٹ لگ گئی کسی جانور کو، مر گیا۔ والمتردیہ، اوپر سے گر گیا جانور۔ والنطیحہ، کسی جانور کو دوسرے جانور نے کیا کیا، سینگ مارا۔ اب یہ دیکھو ان میں سے کوئی اگر زندہ ہو ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا، گلا گھونٹا مرا نہیں تھا ذبح کر لیا حلال ہو گیا۔ موقوذہ، چوٹ لگی اس کو، زخمی ہو گیا لیکن مرا نہیں تھا زندہ تھا، اس کو ذبح کر دیا حلال ہو جائے گا۔ متردیہ، اوپر سے گر گیا، پہاڑ سے اونچی جگہ سے گر گیا نیچے، لیکن جب نیچے گرا تو زندہ تھا ذبح کر دیا حلال ہے، لیکن مر گیا نا پھر نہیں حلال ہوگا۔ والنطیحہ،
کسی نے سینگ مارا، جانور نے دوسرے کو، زخمی ہو گیا لیکن اس کو ذبح کر لیا، حلال ہو جائے گا۔ وما اکل السبع، جس کو درندے نے کیا کر لیا، کھا لیا۔ آگے وہ الا ما ذکیتم، مگر جب تم نے کیا کر لیا، ذبح کر لیا، تو پھر یہ حلال ہو جائے گا۔ درندے نے کھایا، زخمی کر دیا اس کو، مرا نہیں تھا، تو تم نے اگر سب کے ساتھ یہ شرط لگائی کس چیز کی، الا ما ذکیتم، جب تم نے ذبح کر لیا تو یہ حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے نام پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور جو تیروں کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو۔ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان پر لکھا ہوا ہوتا تھا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ تیر نکالتے تھے۔ مجاور بیٹھے ہوتے تھے بیت اللہ میں، وہ تیر نکالتے تھے، جو تیر نکلتا بس کہتے یہ کرنا ہے۔ تو یہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے کیا ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ کافروں کو مایوسی ہو گئی کہ تم دین نہیں چھوڑو گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ فمن اضطر، پس جو کوئی آدمی کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے، مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ مرنے لگا، تو اب اگر یہ ان حرام چیزوں میں سے کوئی کھا لے گا نا جان بچانے کے لیے تو جائز ہے۔ کوئی آدمی مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل نہیں ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جان کی اللہ کے بڑی قیمت ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ تمہیں کوئی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو جان بچاؤ کہہ دو، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے، جان بچاؤ اپنی۔ اب یہاں پر بھوک ہے، بھوک پیاس سے مرنے لگا ہے آدمی، لیکن اس کو اگر سور خنزیر بھی ملتا ہے نا، ایک دو لقمے کھا لے جان بچانے کے لیے، جائز ہے، اس کی قیمت ہے۔ اس لیے کہا نا خودکشی حرام ہے، اپنی جان کو ضائع مت کرو، یہ ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے لیے حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم کیا کرو، جو تم شکاری جانوروں کو سکھاؤ، مکلبین، شکار کرنے کے لیے شکاری جانوروں کو سکھانا پڑتا ہے، صدانا پڑتا ہے، پھر وہ شکاری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شکاری جانور کے شکاری ہونے کی کیا علامت ہے، ایک تو وہ شکار پر آپ کے چھوڑے بغیر کبھی نہ جائے، خود جائے تو یہ شکاری نہیں ہے، یہ اپنے لیے گویا کہ یہ اس کو پکڑ رہا ہے، اور دوسرا جا رہا تو بلاؤ اس کو واپس آ جائے، تو یہ شکاری ہونے کی علامت ہے۔ واپس نہ آئے تو تب بھی یہ گویا کہ شکاری نہیں ہوگا۔ تو اس کی کچھ علامات ہیں شکاری جانور کی، جب تم چھوڑو گے تو جائے گا، نہیں چھوڑو گے نہیں جائے گا، واپس بلاؤ گے آ جائے گا، اور جب شکار کر کے لائے گا تو کھائے گا نہیں، اس میں سے کھا لیے تب بھی شکاری نہیں ہے، وہ چکھے گا بھی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ شکار پکڑ کے تمہارے پاس لے کر آئے گا۔ تو یہ علامت ہے کہ یہ اس کو صدایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے۔ تو کہا جو تم سکھاتے ہو من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار پر چھوڑنے کے لیے، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، کیسے سکھانا ہے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، پر کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک کر لائیں، مما امسکنا، وہ روک کر رکھیں، علیکم تمہارے پاس، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام لے لو۔ شکار چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیے بس کافی ہے، دوبارہ اس کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا کھانا، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے جو اس وقت اہل کتاب تھے۔ ہاں آج اہل کتاب کا اعتبار یہ صراحتاً کافر ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنی کتابوں پر ایمان تھا اور توحید کو مانتے تھے، رسالت کو مانتے تھے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے تھے، آج نہیں۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور کہا کہ محسن عورتیں ایمان والوں میں سے، اور محسن عورتیں اہل کتاب میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کا مہر دے دو،
وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ مسلمان اہل کتاب سے اس وقت نکاح کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ محسنین غیر مصافحین، قید میں رکھنے والے ہوں اور مستی نکالنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، خفیہ دوستی لگانے والے نہ ہوں۔ ومن یکفر بالایمان، اور جس نے گویا کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارے والوں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کے 4 فرض ہیں، چاروں فرضوں کا یہاں ذکر ہے۔ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ چار غسل کے فرض ہیں، وضو کے فرض ہیں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے منہ کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم، ایک فرض، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، دوسرا فرض، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا۔ ہمارے ہاں چوتھائی سر کم از کم 1/4 اتنا سر پر ہاتھ پھر جائے گیلا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ وان کنتم جنبا، اور تم جنبی ہو، فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ اس لیے کہا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالو، وضو میں سنت ہے، غسل میں فرض ہے، خوب پاکی حاصل کرو۔ وان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، ولا سفر، یہ سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی ہے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جماع کیا، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے کیا کرو، تیمم کرو۔ ہاں، یہ تیمم کا حکم بھی آ گیا، وضو کا حکم بھی آ گیا، دونوں بتا دیے۔ پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، 2 ضربیں دیکھو، چہرے کی اور ہاتھوں کی، بس۔ وضو کا تیمم بھی یہی، غسل کا تیمم بھی یہی ہے۔ یہ 2 دفعہ ہاتھ مارو، 1 دفعہ چہرے پر پھیرو، دوبارہ ہاتھ مارو تو دونوں ہاتھ کونی سمیت ان پر ہاتھ پھیر لو، بس تیمم ہو گیا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کر لو پاک مٹی سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اس نے تم سے کیا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو، دلوں کے خیالات کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے اس بات کے اوپر کہ علی اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے لیکن دشمنی کی بنیاد پر بے انصافی مت کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے چاہا کہ وہ تم پر اپنے ہاتھ پھیلائیں اپنے تم پر، یعنی کہ تمہیں مارنا چاہا، فکف ایدیہم عنکم، تو ان کے ہاتھ اللہ نے روک لیے تم سے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وبعثنا منہم 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، نقیب سردار، 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں نیچے
نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا۔ فبما نقضہم میثاقہم، وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ توڑ دیا، بس ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو پھیر دیتے ہیں اپنی جگہوں سے، تحریف کرنا، باتوں کو پھیر دیتے ہیں اپنی جگہوں سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس بات کی نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک حصہ وہ بھول گئے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا ان کی خیانت کا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت کم ان میں سے جو خیانت نہیں کرتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ معاف کریں اور درگزر کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا إِنَّا نَصَارَىٰ، ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے ایک حصہ اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی اور بوجھ ڈال دیا قیامت کے دن تک، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ بتائے گا ان کو جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ کہتے ہیں یہ ایک ہی معنی ہے، نور اور کتاب مبین کا ایک ہی معنی ہے، اسی کی تشریح و تفصیل ہے نور کی۔ بدعتی کہتے ہیں کہ نور جو ہے وہ کیا نبی ہے اور کتاب قرآن ہے، تو بھئی یہ قد جاءکم نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، روشنی آئی اور روشن واضح کتاب آئی۔ اور بعض نے کہا کہ کتاب آئی ہے اس کی روشنی آپ علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی اتباع ہے، قرآن کو سمجھو حدیث کی روشنی میں، وہ نور ہے، آپ کی زندگی، آپ کے اعمال وہ ان کا نور ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا اس کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے گا سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالے گا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ لقد کفر الذین قالوا، کافروں نے کہا، ان اللہ المسیح ابن مریم، اللہ ہی جو وہ کیا ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کون مالک ہے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ۔ کہتے ہیں کہ اللہ جو کیا ہے مسیح ابن مریم ہے، فرمایا کہ اگر مسیح ابن مریم اگر خدا ہے تو خدا پر موت نہیں آنی چاہیے، اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی والدہ کو تو کون بچاتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، تو جو بچا نہ سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمینوں کے جو ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، اور یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، محبت جوش محبت میں یہ تک کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہہ دیجئے پھر تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ بیٹا اگر ہو، تم اس کے بیٹے ہو، محبوب ہو، پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا تمہارے گناہوں پر؟ بل انتم بشر ممن خلق، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے، تم بھی ایک انسان ہو مخلوق میں سے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، انبیاء کے وقفے کے بعد۔ فترت کہتے ہیں وہ زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور علیہ السلام کے بعد تک جو زمانہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فترت کا زمانہ ہے، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو انبیاء کے وقفے کے بعد، بڑے وقفے کے بعد
ایک نبی آئے ہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہنا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر انبیاء بھی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ جہان والوں میں سے کسی اور کو وہ نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدسہ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹ پھیر کر واپس نہ پلٹنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس بستی کے اندر بہت سرکش ایک قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک یہ نکلیں گے نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، دو آدمی جن کے اندر اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے کہا، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے کے اندر سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ غالب کر دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی کہ ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، یہ قوم عمالقہ تھی، جب یہ قوم عمالقہ اس بستی کے اندر جب تک موجود ہے ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں، آپ کا رب جا کر لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، فرمایا کہ اے میرے رب، میرے پاس اختیار نہیں ہے یا اپنا اور بھائی کا، بس میں اختیار رکھتا ہوں اپنے اوپر اور بھائی کے اوپر، ہاں میں اور میرا بھائی یعنی کہ ہارون علیہ السلام، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس آپ جدائی ڈال دیجئے ہمارے درمیان اور فاسق لوگوں کے درمیان۔ قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، فرمایا کہ پس یہ بستی ان پر حرام کر دی گئی 40 سال تک، وادی حتیم میں 40 سال تک سرگرداں رہے، یتیہون فی الارض، وہ حیران گردان پھرتے تھے زمین کے اندر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس فاسق لوگوں پر آپ افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو واقعہ سنائیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ٹھیک طور پر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، ضابطے کے مطابق جس لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونا چاہیے تھا، قابیل نے میں سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ ایک بطن سے جو بہن بھائی پیدا ہوتے وہ محرم ہوتے تھے، اور بطن الگ الگ ہو، صبح پیدا ہوا ایک شام کو پیدا ہوا تو صبح والے کی شام والے سے اور شام والے کی صبح والے سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن جو ایک ساتھ پیدا ہوئے نے کہا آپس میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مزید تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، تو کہا آدم علیہ السلام نے کہا قربانی کرو، پھر جو تم میری بات نہیں مانتے ہو تو قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ قربانی اس نے تو جانور ذبح کیا حابیل نے، اس قابیل نے کچھ جو وغیرہ اٹھا کے لا کر رکھ دیے، اور آسمان سے آگ آئی اور اس نے کہا کہ حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور اس کے جو غلہ وغیرہ تھا وہی رہ گیا۔ پتہ چل گیا کہ اس کی قربانی مردود ہو گئی، تو اس کے بعد پھر یہ جل بھون کر اس نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو پہلا قتل یہ ہوا یعنی کہ انسانیت کا، اور کہا قیامت تک جو لوگ قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا قابیل کو، اس لیے کہ اس نے قتل کی ایجاد کی۔ تو قابیل کے نام میں قاف ہے تو وہ قاتل ہے، اس کے نام میں قاف ہے، تو یہ قابیل جو وہ قاتل ہے۔ قال لأقتلنک، کہنے لگا میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، فرمایا کہ اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، میری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تم اپنا ہاتھ پھیلائے گا مجھ پر، اپنا ہاتھ ڈالے گا مجھ پر، لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تم پر۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے پروردگار عالم کا ڈر ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ
وہ کیا کر لے، اپنے ذمے لے لے اور تو ہو جائے جہنمی۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی سزا یہی ہوتی ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کو کیا کیا، آمادہ کر لیا قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر۔ فقتلہ، اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا خسارے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھلائے اس کو کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اب قتل کر دیا، اب یہ پریشانی کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے، کہاں اس کو کیا کروں، اب بڑا پریشان ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور مارنے کے بعد پھر جو ہے نا زمین کھودی، اس میں دفن کر دیا۔ یہ طریقہ بتایا۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے خرابی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، اس سے بھی زیادہ میں عاجز ہوں۔ فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ فاصبح من النادمین، پس وہ گویا کہ ہو گیا ندامت والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے اوپر، انہ من قتل نفسا، جو کسی شخص کو قتل کرے گا، بغیر نفس، بغیر کسی یعنی کہ دوسرے نفس، بغیر کسی شخص کے بدلے کے، او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے بغیر، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو یوں ہوگا جیسے وہ سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ قتل کر دیا تو اس نے کہ سارے لوگوں کو قتل کر دیا، ان سب کے لیے ایک راستہ ایجاد کر دیا، سب کو ایک راستہ بتا دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اتنا ثواب ہے وہ اس نے ساری کائنات کو کیا کیا، زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے ان کو بس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی مجھ سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں خلاف سے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے کیا کیا جائے، در بدر کیا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ جیسا جرم ہوگا ویسے سزا ملے گی۔ لوٹ مار کی ہے، قتل بھی کیا ہے تو کہا کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، قتل نہیں کیا، لوٹ مار کی ہے، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اگر نہ قتل کیا ہے نہ لوٹ مار کی ہے نہ کچھ کیا تو ان کو کیا کیا جائے گا، ملک بدر کیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ڈاکوں کی سزا ہے، چور کی سزا آگے آ رہی ہے۔ یہ ڈاکو ہیں جنہوں نے کیا کیا، یعنی گھس کر گھروں میں قتل کیا، مال لوٹا، یہ ان کی سزا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جن لوگوں نے کیا کر لی، توبہ کر لی ان پر گویا کہ قدرت پانے سے پہلے ان پر، یہ حکومت کے قابو میں ابھی تک نہیں آئے، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو سزا نہیں ملے گی۔ مطلب یہ کہ سزا تب ہوگی جب حکمران تک کو ان کی جرم پہنچ جائے، ثبوت مل جائے۔ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بس آخر دعوانا الحمدللہ۔